آج ہم کلام کی اقسام میں مرکب ناقص کی اقسام سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کلام کی دو بنیادی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے کہ کلام کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ ایک کو ہم کلام تام یا مرکب تام کہتے ہیں۔ کلام تام یا مرکب تام کی مزید اقسام ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم کلام کی دوسری بنیادی قسم یعنی کلام ناقص یا مرکب ناقص کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی سیکھا تھا کہ اردو گرامر میں کلام ناقص کے بجائے مرکب ناقص کی ترکیب زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہم اس قسم کو سمجھتے ہوئے مرکب ناقص کا لفظ استعمال کریں گے۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مرکب ناقص ایک نامکمل بات ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا فقرہ جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کی مزید اقسام کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ مرکب ناقص کی پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، اضافی کا لفظ اضافت سے ہے اور گرامر میں اضافت کہتے ہیں کا، کے اور کی کو۔ ان کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بات۔ لہٰذا ایسا مرکب ناقص جو حروف اضافت سے مل کر بنا ہو اسے ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے کرن کی کتاب، بوتل کا ڈھکن یا ارسلان کے جوتے۔ اب دیکھیے ان تینوں مثالوں میں حرف اضافت استعمال ہوا ہے۔ کرن کی کتاب، بوتل کا ڈھکن اور ارسلان کے جوتے، انہیں ہم حروف اضافت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسے مرکبات ہیں جن سے پوری بات سمجھ نہیں آ رہی، یعنی یہ مرکب ناقص ہے، لیکن ان میں حرف اضافت استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم ان کو مرکب اضافی کہیں گے، جو کہ مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے۔ اب حرف اضافت جو استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے آنے والا جو لفظ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور جو لفظ حرف اضافت کے بعد آئے گا اس کو مضاف کہتے ہیں، اور اس درمیان کے لفظ کو یعنی کا، کے یا کی جو بھی استعمال ہوا ہوگا اس کو ہم حرف اضافت کہیں گے۔ پہلی مثال میں کرن مضاف الیہ ہے جو کہ حرف اضافت سے پہلے لکھا ہے۔ دوسری مثال میں بوتل مضاف الیہ ہے جو کہ حرف اضافت سے پہلے لکھا ہے، اور تیسری مثال میں ارسلان مضاف الیہ ہے جو حرف اضافت سے پہلے لکھا ہے، اور دوسری مثال میں ڈھکن مضاف ہے اور چونکہ یہ حرف اضافت کے بعد لکھا ہے، اور حرف اضافت کے بعد جوتے لکھا ہوا ہے اگلی مثال میں، اس لیے یہ دونوں مضاف کہلائیں گے۔ تو یہ تین حصے ہوتے ہیں مرکب اضافی کے۔ پہلا حصہ مضاف الیہ، دوسرا حصہ حرف اضافت، اور تیسرا حصہ مضاف کہلاتا ہے۔ اب ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بعض دفعہ مرکب اضافی میں کرن کی، بوتل کا یا ارسلان کے اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے، یعنی کی، کا اور کے ساتھ الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تمہارا، میرا، ہمارا یا ان کے ساتھ بھی کی، کا، کے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ جب آپ کو ملیں گے تو وہ بھی مرکب اضافی ہی کہلائے گا۔ جیسے اگر میں کرن کی کتاب نہیں کہتی بلکہ میں یہاں کہہ دیتی ہوں میری کتاب، تو یہاں پر اس سے بھی چونکہ میری سے کی والی چیز پوری ہو رہی ہے، یعنی کرن کی کتاب یا میری کتاب، تو معنی وہی دے رہا ہے یہ لفظ بھی، اس لیے اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حرف اضافت نہیں ہوتا، صرف یہاں پر مضاف الیہ ہوتا ہے اور مضاف ہوتا ہے، ترتیب وہی ہوتی ہے، پہلے مضاف الیہ اور دوبارہ آخر پہ مضاف آتا ہے، یعنی یہاں پہ مضاف کا تیسرا نمبر ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ حرف اضافت ہے اس لیے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ جب بیچ میں سے حرف اضافت حذف ہو جائے گا، نکل جائے گا، تو پھر دوسرے نمبر پہ مضاف آئے گا۔ تو اس طرح کے مرکب کو بھی ہم مرکب اضافی ہی کہیں گے۔ مرکب ناقص کی ایک اور قسم ہے مرکب توصیفی۔ توصیف سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور توصیف کہتے ہیں، توصیف کا ویسے مطلب ہوتا ہے کوئی خوبی، کسی کی
کوئی اچھی بات یا کسی کی کوئی بری بات یا ویسے ہی کسی کے متعلق کچھ بات بتائی جائے تو اسے توصیف کہتے ہیں، خوبی کہتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں پیاری لڑکی یا پھر میں کہوں سرخ گلاب، تو آپ دیکھیے یہاں پیاری لڑکی میں لڑکی کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ پیاری ہے، اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم خوبی کہیں گے. اور سرخ گلاب میں ایک پھول کی، یعنی گلاب کے پھول کی ایک خوبی بتائی جا رہی ہے کہ گلاب سرخ ہے، سرخ رنگ کا ہے، اس کا رنگ بتایا جا رہا ہے. اب سرخ ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یا بری بات تو نہیں ہے، یہ تو بس گلاب کا ایک رنگ بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح خوبی ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک اچھی یا بری خاصیت یا بات ہی ہو، یہ کوئی بھی بات کسی چیز کے متعلق بتائی جا سکتی ہے، اس کو ہم خوبی کہہ سکتے ہیں یا توصیف. گرامر کے لفظ میں، گرامر کی زبان میں ہم اسے مرکب توصیفی کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ اگر اس طرح سے کسی چیز کی خوبی بتائی جا رہی ہو تو جس چیز کی خوبی بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی ہوتی ہے اس کو ہم اسم صفت کہتے ہیں گرامر میں. جیسے یہاں پہلی مثال میں تو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ پیاری اسم صفت ہے، اور کیونکہ یہ صفت ایک لڑکی کی ہے تو لڑکی یہاں پر موصوف ہے. اب دوسری مثال میں سرخ ایک خوبی، ایک بات بتائی جا رہی ہے تو اس کو ہم اسم صفت کہیں گے، اور گلاب کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے یا گلاب کی صفت بتائی جا رہی ہے تو گلاب کو ہم یہاں پر موصوف کہیں گے. تو یوں آپ یاد رکھیے کہ ایسا مرکب ناقص جو اسم صفت اور موصوف سے بنا ہوتا ہے اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. اس لیے یہاں پہ پیاری لڑکی اور سرخ گلاب، اس کو ہم مرکب توصیفی کہیں گے کیونکہ اس میں اسم صفت بھی موجود ہے اور موصوف بھی موجود ہے. تو یہی دو حصے ہوتے ہیں مرکب توصیفی کے، اسم صفت اور موصوف. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب ہم مرکب ناقص کی اگلی قسم یعنی مرکب عطفی کو سیکھتے ہیں. مرکب عطفی، عطفی کا لفظ یہاں پر عطف سے ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ گرامر میں اور واو کو حروف عطف کہا جاتا ہے. تو یعنی ایسا مرکب یا ایسا مرکب ناقص جو حرف عطف سے مل کر بنا ہو اسے ہم مرکب عطفی کہتے ہیں. جیسے چاند اور سورج یا زمین و آسمان. اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو مرکب ناقص ہیں، یعنی مکمل بات سمجھ میں ان سے نہیں آ رہی، بس کچھ الفاظ کا مرکب ہیں، کچھ الفاظ سے مل کر بنا ہوا لفظ والے الفاظ ہیں، اور یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں یا بنے ہوئے ہیں آپس میں اور واو کے ذریعے. پہلی مثال میں حرف عطف اور استعمال ہوا ہے اور دوسری مثال میں واو، اس لیے ہم ان مرکبات کو مرکب عطفی کہہ رہے ہیں. اب اور واو کو تو ہم کہیں گے حرف عطف، جب بھی یہ مرکب عطفی میں استعمال ہوں گے تو یہ حرف عطف ہی کہلائیں گے. اور جو لفظ حرف عطف سے پہلے لکھا جائے گا اسے معطوف الیہ کہیں گے، اور جو لفظ حرف عطف کے بعد لکھا جائے گا اس کو ہم معطوف کہیں گے. اب پہلی مثال میں تو میں نے ہائی لائٹ کر کے آپ کو سمجھا دیا. اب دیکھیے دوسری مثال میں واو حرف عطف ہے، حرف عطف سے پہلے آ رہا ہے زمین، تو یہاں پہ زمین کو ہم معطوف الیہ کہیں گے، اور آسمان چونکہ حرف عطف کے بعد لکھا ہوا ہے اس لیے اس کو معطوف کہا جائے گا. تو یہی ہے مرکب عطفی کے تین حصے. پہلا حصہ معطوف الیہ، دوسرا حصہ حرف عطف، اور تیسرے حصے کو ہم معطوف کہتے ہیں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب عطفی ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم سیکھتے ہیں مرکب ناقص کی اگلی قسم جسے کہتے ہیں مرکب عددی. عددی عدد سے بنا ہوا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عدد ہم گنتی کو کہتے ہیں. جیسے ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ جتنے بھی ہم لفظ بولتے ہیں گنتی کے، ان کو ہم عدد کہتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ کو ہم کہیں گے تو عدد کہیں گے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو
تو انہیں اعداد کہا جائے گا۔ یہاں مرکب عددی میں جو لفظ عددی ہے اس سے مراد بھی عدد ہی ہے، تو یعنی ایسا مرکب جو اعداد سے مل کر بنا ہو اسے ہم مرکب عددی کہتے ہیں، جیسے 2 کتابیں، 4 لڑکے یا 15 کرسیاں۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ دو الفاظ سے بنے ہوئے مرکبات ہیں، یعنی پہلا مرکب بھی 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، دوسرا بھی اور تیسرا بھی، 2 کتابیں، 4 لڑکے، 15 کرسیاں، لیکن ان میں عدد استعمال ہوئے ہیں 2، 4 اور 15، تو جو مرکب اعداد سے مل کر بنے اسے ہم مرکب عددی کہتے ہیں۔ اب اس کو جو پہلے عدد استعمال ہو رہا ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں ہم عدد ہی کہیں گے، یعنی یہاں پر 2، 4 اور 15 یہ سب اعداد ہیں، ان سب کو ہم عدد ہی کہیں گے۔ اب عدد کے علاوہ جو لفظ ہے جو عدد کے بعد آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معدود، جیسے یہاں پہ پہلی مثال میں کتابیں، دوسری مثال میں لڑکے اور تیسری مثال میں کرسیاں عدد کے بعد آنے والے الفاظ ہیں، اس لیے ہم ان کو معدود کہیں گے۔ تو یہی 2 حصے ہوتے ہیں مرکب عددی کے، پہلا حصہ عدد اور دوسرا حصہ معدود کہلاتا ہے۔ تو آج ہم نے مرکب ناقص کی کچھ اقسام سیکھی ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم مرکب ناقص کی مزید اقسام سیکھیں گے۔